اب دیکھیے مجھے جو یہ ابھی 3 دن پہلے ہوا، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ شاید ہمارے ہمسائے ملک کو لگ رہا ہے کہ اس ملک کی لیڈرشپ شاید الیکشنوں میں بزی ہو گئی ہے، تو اس لیے عام لوگوں کو پھر ستایا جائے. لیکن ہمارے پردھان منتری اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن بھی کی تیاری میں بھی لگے رہیں گے اور دیش کی رکشا میں بھی لگے رہیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پورا اس کا نوٹس لیا ہوگا اور جو نیسیسری اسٹیپس ہیں وہ لیے جائیں گے. سر کل جس طرح عیدگاہ میں ایک انسپیکٹر پہ حملہ ہوتا ہے دیکھیے میرے بھائی، میں کبھی نہیں یہ کہتا ہوں کہ آخری گولی بند ہو گئی ہے، اور آخری گولی اس ملک میں کبھی بند نہیں ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں گولی چلتی رہتی ہے. شرارتی عناصر تو ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ عام جموں کشمیر کا واسی امن کے لیے ان چیزوں کو بھی سیکریفائز کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے، سڑک پہ نہیں آ رہا ہے کہ کہیں لوگ نہ کہیں کہ امن امان میں خراب ہو گیا ہے. پانی نہیں ہے، سڑک پہ نہیں آ رہا ہے. راشن نہیں ہے، گورننس ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا. لوگ کمپلیٹلی امن کے ساتھ ہیں. ایسے عناصر تو رہیں گے ہی، آپ کو یہ تو آپ کو رہیں گے. وی ہیو ٹو فائٹ دیم. اسی لیے تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے. پھر سے ٹارگیٹ کلنگ ہوئی نہیں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیے، یہ ہمیں معلوم ہے یہ لوکل لیول پہ کوئی سر پھرے لوگ ہوتے ہیں. کوئی ٹارگیٹڈ کلنگ کر نہیں سکتا ہے، اور اس کی اجازت لوگ نہیں دیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں، میں لوگوں کا نمائندہ ہوں. میں تو کسی سرکار کا نہیں ہوں کہ کسی کا نمائندہ. میں لوگوں کا نمائندہ ہوں. لوگوں میں ہم ہوتے ہیں. لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آج 1990 نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ ہم سیکورٹی فورسز پہ یہ کام چھوڑیں گے یا دوسروں پہ. لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح جموں کشمیر کے لوگ 47 میں کھڑے ہوئے، ضرورت پڑے گی آج کی بار انوسنٹ کلنگز کو بند کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں. سر وہیں فاروق صاحب کا کہنا ہے کہ بات چیت انہوں نے بولا کہ خیر دیکھیے، میں نے وکالت نامہ پاکستان کا لیا ہے اور نہ میں وکیل ہوں ان کا. میں تو اپنے ملک کے پردھان منتری سے بات کروں گا اور ان کو ہی ایڈریس کروں گا کہ صاحب ذرا دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ان کا کام ہے، کیسے کریں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا کام اپنے لوگوں تک ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے ہم میں ہمت ہے. جب ہمیں لگے گا کہ نہیں، ہمیں اپنے لوگوں کا بچاؤ کرنا ہے تو ہم نکلیں گے. سب سے پہلے نکلیں گے. ہم کسی جماعت پہ نہیں چھوڑیں گے. ہم نکلیں گے اور انوسنٹ کلنگز کو بند کرائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یوز کیا گیا ہے. جیسے فاروق صاحب نے بولا کہ ہمیں یوز کرتے لیکن ہمیں حق نہیں دیتے. پتہ نہیں ان کو کسی نے کیا ہوگا یوز. ہمیں تو نہیں یوز. ہم نہ یوز کرنے کسی کو دیں گے، لیکن اپنے لوگوں کو حق دلائیں گے. سارے صاحب ایک بار پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کشمیر پولیس کی طرف سے پیٹا ہے نان لوکل ہے پرٹیکولرلی. اگر ہم کہیں تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے میڈیا کا تھوڑا سا کام دیا جاتا، پہلے میں یہ نہیں لکھتا کہ نان لوکل. کیوں؟ انسان کی جان نہیں ہے. جب ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں مسلمان، ہندو، کشمیری، جموں والا، یو پی والا، تو اس سے ہم اس انسانی جان کی قدر کو ختم کرتے ہیں. ایک انسان مارا گیا ہے، بے گناہ انسان مارا گیا ہے، اور جتنی نندیا اس کی جائے ہم کرتے ہیں. اللہ کرے یہ جو کل ہم نے عیدگاہ میں پہلے دیکھا اور آج پلوامہ میں دیکھا، یہ پھر سے نہ ہو. لیکن آپ کو لگتا ہے کشمیر کے حالات بدلے؟ نہیں، کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں. کشمیر کے حالات بالکل ٹھیک ہیں. ایسی ان چیزوں سے کشمیر کے حالات پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں. سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کشمیر کے نیتاؤں پر کہ جس طرح سے آپ ڈومیسائل کی مانگ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ باہر والوں کو نوکری نہیں دینی، وہ نفرت کا بیج بوتے. نفرت کا بیج نہیں ہے. دیکھیے یہ بات، دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے معافی دینا، آپ میڈیا سے ہیں لوگ. نفرت اگر پھیلاتے ہیں تو میڈیا ہی پھیلاتا ہے. ہم حق اپنا مانگتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوکریاں ہمارے بچوں کے لیے رہ گئی. آپ ہماچل میں جا کے نوکری کرو نا، آپ آسام میں جا کے کرو نا. آپ کسی اور، یہ نہیں ہے کہ ہم جموں کشمیر میں جو مانگ رہے ہیں وہ کوئی عجوبہ ہم مانگ رہے ہیں جو کہیں اس ملک میں نہیں ہے. ہم اس ملک کے اتنے ہی حقدار اور دعوے دار ہیں جتنا کوئی اور ہے. اور یہ ہر ریاست میں اپنا لوگ اپنوں کے لیے ریزرویشن رکھتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں اس سے کوئی ہم نفرت کے بیچ نہیں. بارڈر کے حالات بالکل ٹھیک ہے. یہ تو چلتا رہتا ہے. کبھی کبھی وہ لوگ ایسا ان کو بھی سنیے دیکھیے ان کو بھی
अपनी दुकानें चलानी है, बड़ी दुकानें चलती हैं यहाँ, सब लोगों की दुकानें चलती रहेंगी, लेकिन इंसानी जानों के साथ कम सर आज खेलें। के प्रोग्राम में हम भी तैयार हैं, रविंद्र रैना जी कहते हैं हम भी तैयार हैं चुनाव के लिए, मगर आखिरकार फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे? अब देखो मेरे भाई, ये तो राणा साहब अगर पार होते मैं वहां चला जाता, उनको बोलता यार चुप करके ही मुझे बता दो कान में कब हो रहे हैं। ये तो जितने वो बेचारे बेखबर, इतना ही मैं भी बेखबर, कोई भी बेखबर, लेकिन लगता है आप भी ये उतने समय बेखबर। सही है। आप तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि आपकी खेमे में मैडम बोलने दो ना, एक पूछने बोलने तो जवाब तो देने दो ना, आप बीच बीच में पड़ जाते हो। सर आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं जो आज लोग आपके साथ ज्वाइन किए। आज का प्रोग्राम उसी कड़ी की एक जो हम इस कारवान को बढ़ाते जा रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे। हम तो एक नई जमात थी, जीरो से शुरू हुए। यहाँ खानदानी जमातों का जमावड़ा था। यहाँ पिछले 72 साल में खाली खानदानी जमातें आई हैं, और हम जैसे लोग जो आम लोग हैं सामने आके हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आम आदमी को अपने साथ जोड़ें, ताकि वो ताकत है, क्यों आम आदमी में जितनी ताकत है इतनी इन खानदानी जमातों में नहीं है। कितनी मजबूत हो रही सर पार्टी आपकी? इंशाल्लाह इतनी मजबूत है कि हम अगली सरकार लोगों को जरूर देंगे। इंडिया गठबंधन जब बना वो भी आप पर सवाल उठा रहे थे कि ये लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। तो फिर क्या हम वहाँ किसी इसके पास जाके मिले? अगर मसला हल करना है तो प्रधानमंत्री के पास ही से हल करना है ना। तो आपको अपोजिशन मान ही नहीं रही। वो उनके मानने और न मानने से क्या होता है कि आप मैं उनके लिए यहाँ सर्टिफिकेट मैंने तो इलेक्शन कमीशन से कल जीत के सर्टिफिकेट लेनी है, इंडिया अलायंस से नहीं।